بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دعائے رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ پروگرام آواز نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بذریعہ FM آپ سماعت بھی کر رہے ہیں۔ میری مراد FM 99.4 اسلام آباد اور راولپنڈی، FM 105 گجرات، FM 107 منڈی بہاؤالدین، FM 99 کراچی اور FM 99.4 لاہور کے علاوہ ساہیوال، پاکپتن اور بہت سارے مختلف شہروں میں آپ ریڈیو سے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور یہ گھڑیاں پہلا عشرہ تقریباً اختتام کے قریب ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع پھر عطا کیا اور ایسا ماہ مبارک ہمیں عطا کیا کہ اس میں ہم کائنات کے خالق، کائنات کے مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جو ہے ہر فرض کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا اجر جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا مہینہ جو کائنات کے خالق، کائنات کے مالک نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ انعام ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کا خاص کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دن بھر روزہ رکھے گی، بھوک اور پیاس برداشت کرے گی، صرف اس کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ میں مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر، بڑی معروف شخصیت جناب محمد عثمان صاحب تشریف فرما ہے۔ خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین و سامعین، آواز نیوز کے اس پلیٹ فارم پر آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ایک خوبصورت ثناخوانی مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے، جو کہ نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ جناب محمد ثاقب قادری صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا۔ عثمان بھائی، موضوع کی طرف چلتے ہیں اور بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں میں، خوبصورت لمحات میں، دعائے رمضان نشریات میں آج آپ تشریف لائے ہیں، بے حد شکریہ۔ بات ہوگی روزہ دار اور روزہ کی فضیلت کے حوالے سے، تو یقیناً یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ جو ہے، اس عشرے کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو جاننا چاہیں گے، تو آپ خوبصورت گفتگو سے اپنے کلمات کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا شکر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے توسل اور وسیلہ سے آج دعائے رمضان اور آواز نیوز چینل پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، رحمت کا عشرہ ہے۔ آج ہم یہاں مل کر
روزہ دار روزے کی فضیلت اور روزہ دار کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے قرب میں جائیں، سبحان اللہ، اللہ کی جانب رجوع کر لیں۔ بے شک بے شک۔ تو اسی چیز کو احادیث مبارکہ کے اعتبار سے ہم آج دیکھیں گے کہ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجہنم، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ، واہ واہ، وسلسلۃ الشیاطین، تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس مہینے کی آمد کے بعد آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے کیا ہیں، بات، کیا اور بات، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی جانب رجوع کر لیں، اللہ کی جانب چل پڑیں۔ تو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے ہاں، اس سے لوگ جو ہیں، اس لیے کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا ہے، جی جی بالکل تو اسے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اللہ کی جانب چل پڑیں۔ بالکل، تو گویا رمضان کا مہینہ رحمت بھی ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کی جانب رجوع کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی جانب رجوع کر سکیں۔ بالکل، تو اسی چیز کو آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، انما الصیام جنۃ، فرمایا کہ لوگوں روزہ ایک ڈھال ہے، یستجن بہ العبد من النار، گویا ایسی ڈھال ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کر سکتے ہیں، کیا بات، کیا بات، اپنی ذات کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یقول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو، فرمایا ہر انسان کا عمل، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر انسان کا عمل اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فالحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، فرمایا کہ ہر ایک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اس کا ثواب 700 گنا تک رکھا گیا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، واہ واہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جزا، کیا سو بات، آپ دیکھیں کہ ایک ایسی عبادت بھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نہ کسی عمل کو، نہ کسی ثواب کو، نہ کسی درجے کو اس میں مینشن کیا ہے، بے شک، نہ اس کا درجہ بتایا ہے کہ اس میں 10 گنا ملے گا، نہ 20 گنا ملے گا، نہ 700 گنا ملے گا، بلکہ مطلق یہ بتا دیا ہے فإنہ لی وأنا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سو آپ اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از ناٹ الٹرنیٹیو آف دس عبادت، کیا بات، کیا بات، اس عبادت کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ وین یو پرفارم فاسٹنگ ان فرنٹ آف یور گاڈ، آپ جب اللہ کے حضور روزہ رکھ لیتے ہیں تو اٹس ریوارڈ ناٹ مینشنڈ ان آیا، فالحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ، تو پھر فرمایا انہ یترک الطعام وشہوتہ من اجلی ویترک الشراب وشہوتہ من اجلی، اگر کوئی میرے خوف سے یا میری رضا کے لیے روزہ رکھے اور نفسانی خواہش سے دور رہے تو یہ میرے لیے ہے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، تو میں ہی اس کی جزا ہوں، بے تو شک، میرے علاوہ نہ اس کی کوئی جزا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب کا حساب لگا سکتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے فرامین کے انداز کے ساتھ اور پاک قرآن کی آیات کے ساتھ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں روزہ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بریف کر رہے تھے جناب عثمان علی صاحب، اور ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ خوبصورت ثناخانی مصطفیٰ تشریف فرما ہے، محمد ثاقب
قادری صاحب میں چاہوں گا ایک خوبصورت نعت جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ثاقب بھائی ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیجیے. تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی اکھیاں دی وی سک لیندی تک لیندی زلیکھاں جے تک لیندی زلیکھاں جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آقا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یاروں ہیں دونوں جہاں یاروں جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آقا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز معاشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور فحش کلامی بھی کریں اور کسی کا مال بھی کھائیں، بلکہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھ لیں تو آپ اپنے جسم کو اپنے اخلاق کو اسلام کے مطابق درست کریں، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فحش کلامی سے، بد کلامی سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ خواہ بھوکا رہے خواہ وہ کھائے یا نہ کھائے، جیسا کہ اللہ کو نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ قربانی کا گوشت، بلکہ اللہ کو صرف انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف چل پڑے. رمضان از ناٹ جسٹ اباؤٹ abstaining from the food، جیسا کہ ایک خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ رمضان is not just about abstaining from the food but it's also about purifying your heart.
improving your character, seeking Allah's closeness. When you give up food and sexual desire for the sake of Allah, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, واہ واہ. شہوت نفسانی سے دور رہتا ہے, فحش کلامی سے دور رہتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے I'm for him, میں ہی اس کے لیے جزا ہوں, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, تو میں اللہ ہی اس انسان کے لیے جزا ہوں. تو جب انسان کا دل, اس کا پیالہ خالی ہوتا ہے تو اللہ اس میں نور ڈالتا ہے. واہ واہ واہ. تو انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے, اپنے دل کو صاف کرتا ہے, اپنی خواہشات کو اپنے آپ سے دور رکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا سب امیدیں دل سے رخصت ہو گئیں, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. کیا تو بات, یہی انداز ہے کہ انسان جب روزہ رکھے وہ یہ کوشش کرے کہ اس کا دل, اس کا جسم صرف اور صرف اللہ کی تسبیح میں رہے, اللہ کے ذکر میں رہے. تو جب انسان اللہ کے ذکر میں رہے گا, اللہ کے مطابق رہے گا, تو جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے, واہ واہ. ایک میری چاہت ہے, بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کر دوں گا اس کو جو تیری چاہت ہے. واہ واہ. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. تو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان سراپائے اللہ کے حضور سراپائے ادب بنے اور اللہ کے حضور سرے بسجدود ہو جائے, سجدہ ریز ہو جائے. جی واہ واہ. جی بالکل عثمان بھائی, روزے کی حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرما رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. یقیناً کائنات کے خالق, کائنات کے مالک نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے عثمان بھائی؟ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے, نیت کر لیتا ہے وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوتی ہے. دنیا کی ہر نعمت, اسے بھوک بھی ہوتی ہے, پیاس بھی لگی ہوتی ہے, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہوتی ہے, سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ نوالا اٹھا کر منہ تک نہیں لے کے آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے, مسلمان بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے, روزے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس کائنات کے خالق, کائنات کے مالک کی رضا کے لیے کیا ہے اور وہ خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایسی خلوت ہوتی ہے, ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ تک نہیں لے کے آتے. دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو اٹھا کر نہیں کھاتے. اس لیے حالانکہ پیاس بھی لگی ہوتی ہے, بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں لیتے کہ یہ کائنات کے خالق, کائنات کے مالک کا حکم ہے کہ افطار جب تک نہیں ہوگا آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی. ہمارے اوپر یہ چیزیں کائنات کے خالق, کائنات کے مالک نے حرام کر دی ہیں جب تک افطار نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کے خالق, کائنات کے مالک نے اسی لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب اپنے پاس رکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کائنات کے خالق, کائنات کے مالک کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک خوبصورت نعت سماعت کرتے ہیں. آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر دعائے رمضان نشریات کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری, اور ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک جناب محمد ثاقب قادری صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا ایک خوبصورت کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بنائیں. حدود طائر سدرا, حدود طائر سدرا, حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش
اللہ بابا کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الاعلیٰ میں کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الاعلیٰ میں کہنے لگے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ یقیناً کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اتنی طاقت عطا کی ہے، اتنی قوت عطا کی ہے۔ قوت رب تعالیٰ نے عطا کی ہے کیونکہ ایک ہے خلیل، ٹھیک ہے، ایک ہے خلیل جو نارے نمرود میں کود گیا، اور ایک ہے کلیم جو کلام کرتا ہے، اور ایک ہے حبیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی رضا پہ سورج کو موڑ دیتا ہے، جس کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے۔ میرے آقا ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ میرے آقا کی مٹھی میں جو ہے وہ مطلب کافر کی مٹھی میں بند پتھر ہیں، اور آقا اشارہ فرماتے ہیں تو وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے یہ وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے کے گئے تو آگے جبریل امی کہنے لگے کہ آقا
यहाँ तक मेरी मंजिल थी, इससे आगे का रास्ता हुजूर आप जाने और या आपका खुदा जाने। तो फिर मुकाम और मर्तबे की बात होती है तो किसी मोहब्बत वाले ने एक तख़य्युल बयान किया। कहते हैं कि ज़मीन, हवा, फ़िज़ा, खला, सैयारों की सरज़मीन, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्श उला। अब अर्श उला नीचे, मेरे नबी के नालैन ऊपर। अर्श उला नीचे, अर्श उला नीचे, मेरे नबी के नालैन ऊपर, मेरे नबी के नालैन नीचे, शिकम अतहर ऊपर, शिकम अतहर नीचे, मोरे नबूवत ऊपर, मोरे नबूवत नीचे, इन्ना आतोइना कल कौसर का सेहरा ऊपर। अब शायर ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कहते हैं कि चले बुराक पे जिस घड़ी, चले बुराक पे जिस घड़ी, तो ज़मीन के बाद हवा में थे, रही थक के पीछे हवा इधर, तो हवा से आगे फ़िज़ा में थे, हुई दम बदम में फ़िज़ा भी तय, तो फ़िज़ा से आगे समा में थे, कश शऊर बढ़ गई इश्क की, समा से आगे कुर्बे खुदा में थे। अरे जिन्नो बशर मलाइका हर एक की ज़ुबां पे यही तो था कि बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत घड़ियों में दुआए रमज़ान नशरियात के साथ। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आवाज़ न्यूज़ के इस प्लेटफार्म पर आप ये खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन, रेडियो आवाज़ FM 105 गुजरात, रेडियो आवाज़ FM 99.4 इस्लामाबाद रावलपिंडी और FM 99 कराची, FM 99.4 लाहौर और इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ शहरों में 21 शहरों में, जैसा कि बहावलपुर है, साहिवाल है और इसी तरह बक्कर है, बहुत सारे शहरों में आप रेडियो से इसकी फ्रिक्वेंसी पर सुन भी रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं समझता हूँ कि ये कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का खुसूसी इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ख़ास माह मुबारक हमें अता किया है। और बात सोचने की यहाँ पे ये है कि क़िबला उस्मान भाई साहब, जैसे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर रोज़ा तो रख लेते हैं, भूख भी बर्दाश्त करते हैं, प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक हम काम कर रहे हैं लेकिन जिस दयानतदारी के साथ हमें काम करना चाहिए वो उस दयानतदारी से हम काम नहीं करते। मकसद ये कि हम माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पता है कि हम रोज़े की हालत में हैं लेकिन नाप तोल में कमी बेशी फिर भी करते हैं। अब पता है कि हम रोज़े की हालत में हैं लेकिन झूठ फिर भी बोलते हैं। पता है कि हम रोज़े की हालत में हैं लेकिन गाली गलौज फिर भी करते हैं। पता है कि हम रोज़े की हालत में हैं लेकिन उसके साथ फिर हम बेईमानी हम फिर भी करते हैं। तो मैं ये आवाज़ न्यूज़ के इस खूबसूरत प्लेटफार्म से अपने नाज़रीन और सामाईन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए भूख और प्यास खाली बर्दाश्त न करें, बल्कि हमारे हर उज़्व का रोज़ा होना चाहिए। हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, हमारे कान गुनाह की तरफ माइल ना हो, कोई ऐसी बात ना हम सुन सकें जिससे हमारी गुनाहों में इजाफ़ा हो सके। और हमारे हाथ जो हैं उनका भी रोज़ा होना चाहिए कि हमारे हाथ किसी बुराई की तरफ उठ के ना जा सकें, कोई ऐसा बुरा काम हम ना कर सकें। और इसी तरह हमारे पाँव जो हैं वो भी किसी गुनाह की तरफ चल के ना जा सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि उसने हमें ये माह मुबारक अता किया है। और बिल्कुल अफ्तार का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है और यकीनन कायनात के खालिक, कायनात के मालिक से हमें इनाम मिलने वाला है। जब रोज़ादार रोज़ा अफ्तार करने के करीब होता है
تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا۔ آقا علیہ السلام نے اسی چیز کو فرمایا کہ للصائم فرحتان، واہ واہ، کہ جو انسان پورا دن روزہ رکھے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان جی یفرحہما اذا افطر فاریہ، کہ جب وہ روزہ افطار کرے اس کے لیے پہلی خوشی یہ ہے کہ وہ رزق کھائے، وہ سارا دن اللہ کے لیے بھوکا رہے، اور شام کو جب وہ روزہ افطار کرے یہ اس کے لیے پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ اذا لقی ربہ فاریہ بصومہ، جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا فاریہ بصومہ، تو اپنے روزے کی بدولت وہ اللہ رب العزت کے قریب بھی ہوگا، قربت میں بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ روزے کے دوران ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اسی چیز سے ہمیں منع بھی کیا اور فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، کہ لوگوں جب تم روزہ رکھ لو، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم برے اعمال بھی کرتے رہو اور روزہ بھی ہو۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو فلا یرفس ولا یسخب، نہ فوش کلامی کرو نہ جھگڑا کرو، اور بہترین عمل یہ ہے کہ تم ہر وقت ذکر میں رہو۔ تو عمل بہترین یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ ہمارے لیے ریسٹرکشنز دی ہیں، یہ ہمیں لا اور قانون دیے ہیں کہ ہم اس دوران نہ شہوت نفسانی کی طرف جا سکتے ہیں، نہ کسی کا حق مار سکتے ہیں، نہ فحش کلامی کر سکتے ہیں۔ اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کر لیں۔ اور قیامت کے دن اگر آپ اس کا ثمر دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، فرمایا کہ قیامت کے روز جب گناہگاروں کا حساب کیا جا رہا ہوگا، نیکوکاروں کا حساب کیا جا رہا ہوگا، تو جو روزے والے لوگ ہوں گے انہیں ایک درمیان سے ان کے لیے ایک دروازہ بنایا جائے گا، اس دروازے کا نام آقا علیہ السلام نے فرمایا باب ریان ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، کہ قیامت کے روز روزہ دار لوگ اس دروازے سے گزارے جائیں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ فَإِذَا دَخَلُوا، فرمایا کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے اغلقا، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، فرمایا روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزارا جائے گا۔ کیا بات، کیا تو بات۔ بہترین جو انہیں صلہ دیا گیا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کریں ان کے لیے خوشی، دوسرا یہ کہ لقی ربہ فاریہ بصومہ، اور تیسری خوشی قیامت کے روز یہ ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ، کہ وہ اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں کیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جی اس میں یہ سب سے بڑی ان کے لیے خوشیاں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بالکل، افطار کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور آپ آواز نیوز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ تشریف لائے ہیں، تو آواز نیوز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں؟ آواز نیوز اور ان نشریات میں آ کے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ بیٹھا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ جو بھی ہمارے سامعین ہمیں سماعت کرتے ہیں یا اس چینل پہ وزٹ کرتے ہیں، ان کے لیے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ چینل کو بھی سپورٹ کیا کریں، اور تاکہ چینل والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے علاوہ اعمال میں آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس مہینے کے میں بھی آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اللہ کی جانب رجوع کریں، اور جو جو باتیں کی گئی ہیں ان پہ بلا جھجک بلا تکلف آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ثاقب بھائی، کوئی میسج دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں؟ جی ایک خوبصورت نعت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت نعت ہو جائے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے واہ واہ سبحان اللہ جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ناظرین و سامعین منڈی بہاؤالدین جیلم گجرات کھاریاں لالا موسیٰ بھلوال اور اس کے گرد و نواح میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام علاقے کے لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا اور آج کا روزہ اپنے اختتام پر پہنچا ناظرین و سامعین آواز نیوز اور FM ریڈیو کے مختلف چینل سے اس پروگرام کو آپ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان آواز نیوز ہر لمحہ باخبر